حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا بیان۔ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب عمر بن سعد نے لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پڑاؤ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو وہ سر پر آن پڑا ہے، ہمیں قتل کرنے کے لیے لشکر آ گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے اور اوپری ہو گئی ہے، اس کی نیکی پیٹ پھیر کر چلی گئی ہے، اور دنیا کی نیکی میں سے صرف اتنا رہ گیا جتنا برتن کے نچلے حصے میں رہ جایا کرتا ہے۔ بس گھٹیا زندگی رہ گئی ہے، جیسے مضر صحت چراگاہ ہوا کرتی ہے جس کا گھاس کھانے سے ہر جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ ان حالات میں مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ میں تو اس وقت موت کو بڑی سعادت کی چیز اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو پریشانی اور بے چینی کی چیز سمجھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن ابی العیزار کی روایت تاریخ ابن جریر میں اس طرح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ذی حسم مقام میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عقبہ بن ابی العیزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیدہ مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حر بن یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول اور فعل سے نہ بدلے، تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور فساد کو غالب کر دیا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے، اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہے کہ تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی، اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کے لیے میں بہترین نمونہ ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم، ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے خوش قسمتی میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا، اور جو عہد کو توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں سے مستغنی کر دے گا۔ تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ کی یہ نعمتیں کتنی اچھی ہیں۔ ہم سرخ، سبز اور زرد رنگ برنگے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو سامان ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگ نماز کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں اور لڑائی کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں تو آسمان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور موٹی آنکھوں والی حوریں سجائی جاتی ہیں اور وہ جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہیں، اے اللہ اس کی مدد فرما، اور جب آدمی پیٹھ پھیرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ لہذا تم پورے زور سے جنگ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ حوریں آسمان سے اترتی ہیں اور اس کے چہرے کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شہید کہتا ہے، تمہارے لیے بھی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں۔
جو بنی آدم کی بنائی کے نہیں ہوتے بلکہ جنت کی پیداوار کے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ 100 جوڑے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ دیے جائیں تو سارے دونوں کے درمیان آ جائیں۔ اور حضرت یزید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ رہاوی رضی اللہ عنہ شام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں لشکروں کا امیر بنایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں یاد رکھو۔ اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی وہ سیاہ، سرخ، سبز اور سفید رنگ برنگی نعمتیں نظر آ جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہیں، اور گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے، اور وہ زمین کی طرف جھانکتی ہیں، اور جب میدان جنگ میں مسلمان صفیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جب مسلمان جنگ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو حوریں کہتی ہیں، اے اللہ اس کو جما دے، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ اور جب کوئی پشت پھیر کر میدان سے بھاگتا ہے تو وہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ لہذا تم دشمنوں کے چہروں پر پورے زور سے حملہ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ جب کوئی آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہو کر گرتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، اور موٹی آنکھوں والی 2 حوریں اتر کر اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ہیں۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے، میں تم دونوں کے لیے ہوں۔ وہ کہتی ہیں، نہیں، ہم دونوں آپ کے لیے ہیں۔ اور اسے ایسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کر کے میری ان دونوں انگلیوں، درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو باریکی اور لطافت کی وجہ سے سارے ان کے درمیان آ جائیں، اور وہ بنی آدم کے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جنت کے کپڑوں میں سے ہیں۔ تم لوگوں کے نام، نشانیاں، حلیے، تنہائی کی باتیں اور مجلسیں، سب چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کسی سے کہا جائے گا، اے فلانے یہ تیرا نور ہے، اور کسی سے کہا جائے گا، اے فلانے تیرے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اور جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے، وہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور کھجور کے درخت جتنے لمبے سانپ اور کھجور کے برابر بچھو ہیں۔ جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤ۔ وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ان کے ہونٹوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کھائیں گے۔ تو اب وہ یہ فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے، اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا، اور جہنمی اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ فرشتہ کہے گا، اے فلانے کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ فرشتہ کہے گا، تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت سعید بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور حمص کے گورنر تھے۔ وہ منبر پر فرمایا کرتے تھے، غور سے سنو، اسلام کی ایک مضبوط دیوار ہے اور اس کا ایک مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کی دیوار عدل و انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق ہے۔ لہذا جب دیوار توڑ دی جائے گی اور دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو اسلام مفتوح ہو جائے گا، اور جب تک سلطان قوی ہوگا اسلام مضبوط رہے گا، اور سلطان کی قوت تلوار سے قتل کرنے یا کوڑے مارنے سے نہیں ہے بلکہ حق کے فیصلے کرنے اور عدل و انصاف کرنے سے ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سعد بن عبید القاری رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، کل دشمن سے ہماری مڑ بھیڑ ہوگی اور کل ہم شہید ہو جائیں گے، لہذا ہمارے جسم پر جو خون لگا ہوا ہوگا اسے مت دھونا، اور ہمارے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہی ہمارا کفن ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت سلمہ بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ملک شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، تم لوگ ایمان والے ہو، تم لوگ جنتی ہو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تم لوگوں نے روم و فارس کے جن لوگوں کو قیدی بنایا ہے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم شکریہ میں اسے یہ تعریفی اور دعائیہ کلمات کہتے ہو، تم نے اچھا کیا،
تم پر اللہ رحم فرمائے، تم نے اچھا کیا، تم کو اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں ایمان دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت حوشب فزاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جس دن میرا رب مجھے پکار کر کہے گا اے عویمر، میں کہوں گا لبیک، پھر میرا رب کہے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ کی کتاب کی وہ آیت بھی آئے گی جو کسی برے عمل سے روکنے والی ہے، اور وہ آیت بھی آئے گی جو کسی نیک عمل کا حکم دینے والی ہے، اور ہر آیت مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اب اگر میں نے اس نیک عمل کو نہیں کیا ہوگا تو حکم دینے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی، اور اگر میں نے اس برے کام کو نہیں چھوڑا تو روکنے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب بتاؤ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔